ڈی جے ایس پی آر صاحب سے جب ابھی صحافیوں کی ایک ملاقات ہوئی تھی اس میں ان سے سوال کیا گیا تھا کہ جو اداروں کی فنکشنلٹیز ہیں اس میں کیا فرق پڑے گا، تو انہوں نے کہا کہ نیوی اور ایئر فورس کی جو انٹرنل ورکنگ ہے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس میں وہ خود مختار ہوں گے، اب جیسے پہلے سے ورکنگ چل رہی ہے ویسے ہوگا، یہ وار ٹائم کے لیے اس کی امپورٹنس ہے۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں نیوی اور ایئر فورس کی جو پروموشنز کا معاملہ ہے، جو ان کی اپنی روٹین کی ایکٹیویٹیز ہیں، جس طرح سے ان کی جو ہے وہ پیس ٹائم میں ایکٹیویٹیز اور ٹریننگ چلتی رہتی ہے، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے؟ کلیئرٹی کے لیے میں سوال کر رہا ہوں آپ سے۔ دیکھیں، سچ بات تو یہ ہے کہ جو بڑی فوج ہے، آرمی ہے، وہ ڈومینیٹنگ ہے پہلے دن سے، یعنی اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں توسیع بھی ہوتی گئی، یعنی پہلے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی مختلف فورسز سے آتے رہے، فصیح بخاری صاحب بھی آئے تھے، ایئر فورس والے بھی آئے تھے، آرمی والے بھی آئے تھے، لیکن بعد میں یہ صرف آرمی تک محدود ہو گیا۔ اب وہ تمام فورسز کے ایک ہی چیف ہوں گے، تو وہ جو ڈومینیٹنگ پروسیس ہے وہ کنٹینیو ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، تو چلو جو دو بڑے موضوعات اس ملک میں تھے، ایک اڈیالہ تھا اور ایک نوٹیفیکیشن تھا، تو چلو ایک موضوع تو درمیان میں سے ہٹ گیا، اب صرف اڈیالہ رہ گیا، اور وہ ہمارا سدا بہار موضوع ہے، اس کے علاوہ نہ ہماری سیاست چلتی ہے نہ ہمارا میڈیا چلتا ہے، تو بس اب اس پہ گزارا کریں گے، لیکن کچھ بات کریں گے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے۔ دیکھیں، اچھی بات ہے نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، لیکن یہ نوٹیفیکیشن ایک ہفتے تک روکا کیوں رہا؟ ابھی ایک پارٹیسپینٹ نے بات کی کہ جو پروپیگنڈے ہو رہے تھے، جو ریومرز پھیلائے جا رہے تھے، اس سے ہوا نکل گئی، تو ٹھیک ہے، لیکن چلیں وہ ختم ہوگی نا سر، بات آگے بڑھ گئی۔ ہاں جی، لیکن یہی حکومت تھی، دیکھیں ہوا تو اپنی جگہ لے لیتی ہے نا ہر جگہ۔ جی 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 جب یہی حکومت تھی، جب 3 سال سے 5 سال کیا جا رہا تھا، تو چند منٹ کے اندر اجلاس ہو گیا تھا پارٹی کے اور فیصلہ بھی ہو چکا تھا۔ جب 27ویں ترمیم آ رہی تھی تو اسی دن کمیٹیوں کے اجلاس بھی ہوئے، سینٹ کا اجلاس بھی ہوا، قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہوا، اور سب کچھ انتہائی صورت اور جلد بازی میں کیا گیا، لیکن یہ نوٹیفیکیشن ایک ہفتے تک ہینگنگ رہا۔ تو ہم تو صحافت کرتے ہیں، ہمیں تو تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی وہ چیزیں اتنی جلد بازی میں ہو رہی تھی، تو پھر اس پہ اتنا ٹائم کیوں لگا؟ نوک پلک سنوارنے کی بات تو الگ ہے، وہ تو اتنے ماہرین ہوتے ہیں کہ وہ چند منٹ کے اندر نوک پلک سنوار دیتے ہیں۔ چلیں وہ تو شیلا صاحبہ نے بتایا کہ ٹیکنیکل ڈرافٹنگ ہو رہی تھی، اس میں کچھ وقت لگ گیا۔ چلیں اب یہ ان کا خیال ہے۔ چلیں میں ذرا ایک اور موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آج ایک پریس کانفرنس ابھی شام میں ہوئی ہے، تاڑا صاحب نے اور اعظم عزیز تاڑا صاحب نے کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جی اب کوئی ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوگی۔ رانا صاحب، فیملی سے ملاقاتیں بھی بند کر دی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے، ملاقاتوں کی پریزن مینول جیل مینول کے مطابق اجازت ہے، پرسنل لائیت کی آپ فیملی سے جتنی مرضی ملاقاتیں کریں اور خان صاحب کرتے رہیں، اور اسی طرح آپ اپنے لائر سے ملیں، سیاسی رہنماؤں سے بھی ملیں، لیکن اس کی نوعیت سیاسی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جو ملاقات ان کی بہن کی ہوئی وہ پرسنل نوعیت کی نہیں تھی، اس کے بعد تو کیا کچھ ہوا؟ ایک تو بہت سارے لوگوں کو میر جعفر اور میر صادق کا لقب دیا گیا۔ اب مجھے نہیں پتا یہ فیصل صاحب میر جعفر ہیں یا میر صادق ہیں، کیونکہ نہ وہ میر صادق ہے نہ میر جعفر، یہ اس میں نہیں ہے، یہ اس سے بھی ایکسٹریم کیٹیگری میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ اگر این ڈی یو کا کورس بھی آپ نے کیوں اٹینڈ کیا ہے؟ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی آئیڈیالوجی کہاں آ گئی، یعنی کہ انہوں نے کوئی اپوزیشن کا جو رول ان کا وفاق میں ہے کہ وہ مہنگائی، اکانومی، ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں، وہ بھی انہوں نے دفن کر دیا۔ کے پی کے کا رول ہے وہاں دہشت گردی ہے، اس کے اوپر کوئی بیانیہ نہیں آیا، کوئی تعلیم، ایجوکیشن، کوئی کسی چیز کے اوپر بات نہیں۔ بات یہ ہوئی کہ بھائی ایسی سیاست کریں کہ جس سے ٹکراؤ ہو، ایسی سیاست کریں کہ جس سے لڑائی ہو، کوئی اتنا پریشر بنے کہ مجھے کوئی جیل سے نکالے۔ تو اب اگر پی ٹی آئی کی آئیڈیالوجی ہی صرف یہ رہ گئی ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ پھر تو ہر بندہ جو ملک کے بارے میں سوچے گا، جو ملک کے اندر کوئی سیاسی ماحول کو ٹھنڈا کرنے کا سوچے گا، وہ میر جعفر ہے، وہ میر صادق ہے۔
اور یہ خان صاحب نے جو لیبلنگ کر دی، لیکن فیملی کی ملاقاتیں تو جیل مینول الاؤ کرتا ہے، وہ آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، سیاست نہیں الاؤ کرتا نا جیل مینول، اور پریزن جو رولز ہیں وہ سیاست نہیں الاؤ کرتا. اگر ایک جیل میں بندہ بیٹھا، وہ میر جعفر اور میر صادق اپنی جماعت کو کہہ رہا ہے، اگر وہ جیل میں بیٹھا بندہ جیل میں بیٹھ کے سینٹ کی ٹکٹیں شہباز شریف صاحب سائن کیا کرتے تھے سر. نہیں کوئی نہیں کیا کرتے تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں، سر میں اس کا گواہ ہوں. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ جب وہ جیل سے لایا کرتے تھے، وہ اسی کانٹیکسٹ میں اب دیکھیں وہ اس کی میں اس میں وکیل تھا. اب میری بات، اچھا دیکھیں بات یہ، اگر میاں صاحب کچھ کرتے تھے ان کی یہ بھی آن ریکارڈ باتیں کہ پولیٹیکل ملاقاتیں اسی جیل مینول پریزن رولز کے مطابق ان سے نہیں بھی کروائی گئیں کہ یہ سیاست ہے اور ہم اس کی اجازت نہیں ہے. اور دیکھیں آپ بات اطلاق تو اس وقت کی حکومت نے کرنا، اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ ہماری ڈسکریشن ہے کہ ہم اطلاق کریں اس پریزن مینول کا. پہلے کیوں نہیں ہو رہا تھا قانون پہ فالو، اور اب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کوئی اتنا کوئی لاجیکل بات نہیں ہے. بات یہ کہ ملاقاتیں، سیاست الاؤڈ نہیں ہے ملاقاتوں کے اندر. اگر سیاست ہوگی تو بالکل یہ آپ کا مینڈیٹ ہے کہ آپ اس کو روکیں. لیکن آپ یہ، میں تو حیران ہوں، میں دنگ ہوں کہ پی ٹی آئی کی آئیڈیالوجی یہ رہ گئی ہے کہ آپ لڑائی جھگڑا کریں، ماحول کو گرم کریں، یہاں تصادم. یہ خان صاحب اس کے علاوہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، حکومت کا ہے کہ ملاقات نہیں ہوگی. نہیں کیونکہ ملاقات کرانے یا نہ کرانے کے حوالے سے آج تک تو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کا مینڈیٹ ہے ملاقات نہیں کرنا. دیکھیں یہ اس میں بھی میں آپ کی کنفیوژن کلیئر کر دیتا ہوں اور عوام کی بھی کنفیوژن کلیئر کر دیتا ہوں. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا. دیکھیں انفارمیشن نے کس بنیاد پہ الاؤ کیا، منسٹر نے کس بنیاد پہ الاؤ کیا؟ پریزن مینول کے رولز کے مطابق بیان دیا ہے نا. اگر سیاست ہو رہی ہے تو obviously جو سپرڈینٹ ہے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ تو سیاست ہو رہی ہے، آپ کے رولز نہیں الاؤ کر سکتے، اور آپ اس کو دیکھیں اور وہ اپنا ذہن اس چیز کے اوپر بنا کے میرٹ کے اوپر اس کو آپ اطلاق کر سکتے ہیں. تو بھئی یہ تو ڈسکریشن تو یہ جیل سپرڈینٹنٹ کی ہے. وہ رد بھی کر سکتا ہے اپنی تجویز، وہ رد بھی کر سکتا ہے، ایکسیپٹ بھی کر سکتا ہے. یہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے جس کو بنایا جی کس کا مینڈیٹ ہے. بھئی مینڈیٹ جو ہے جیل سپرڈینٹ کا ہے. اگر ایک ملاقات کے نتیجے میں، جو چاہے فیملی سے ہو چاہے وکیل سے ہو، اس کے نتیجے میں فساد فی الارض ہونے کا خطرہ ہے تو یہ ملاقات نہیں ہو سکتی. یہ مینول جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے جیل سپرنٹینڈنٹ کو. ہاں یہ مینول رانا احسان عطا تارڑ اور اپنا میرے بھائی لا منسٹر صاحب تارڑ صاحب اعظم بھائی کا یہ تخلیق کردہ ہے. اصل جو جیل مینول 1978 کے رولز ہیں اس میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. بنیادی طور پہ بات یہ ہے جی کہ دو چیزیں ہیں. یہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں نا ان کی، یہ کہ گورنمنٹ کے مہربانی سے نہیں ہو رہی، یہ عدالتی فیصلوں کے تحت ہوتی ہیں جس میں ان کے لا آفیسرز کی کنسنٹ بھی شامل ہے، جیل سپرنٹینڈنٹ کی بھی کنسنٹ شامل ہے. اب یہ کہہ رہے جی کہ پہلے قانون، آپ جو 2.5 سال سے آپ نے اندر رکھا ہوا ہے، پہلے قانون نہیں یاد آیا آپ کو، ابھی یاد آنا شروع ہو گیا آپ کو. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب پر جو بار بیان آتا ہے یہ اس سے ذرا پریشان ہوتے ہیں، ذرا نہیں کافی، اور اسی کو یہ روکنا چاہتے ہیں. اب ایک بات دیکھیں، میں ہمیشہ کبھی بھی میں نے کوئی بات ایسی نہیں کی. دیکھیں جو بندہ 30 دن کو آپ آئسولیٹ رکھیں گے، اس کو آپ باہر نکالیں گے تو لازمی طور پہ غصہ کرے گا، اور عمران خان جیسا آدمی تو غصہ کرے گا ہی. ٹھیک ہے نا جی. لیکن جو میسنجرز ہیں نا جی باہر جو اندر آتے ہیں، ان کی کچھ ذمہ داری ہے. آپ دیکھیں نا، ابھی آج یہ حکومت نے بند کر دی ہے، عدالتیں آپ کی بات نہیں سنیں گی، نہ پہلے سن رہی ہیں، آپ کی ارلی ہیئرنگز بھی نہیں لگ رہی. آپ یہ کہتے ہیں جی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. آپ اگر آپ کا ٹون اور ٹینر میسنجر کا، آپ پیغام کا مطمع نظر بدلے بغیر ٹون اور ٹینر کے ساتھ تو آپ کر سکتے ہیں کہ آپ ایسا نہ رکھیں. اب اگر یہ ملاقاتیں بند ہو جائیں گی، جو کہ لازمی ہو جائیں گی ظاہر ہے، یہ کوئی آج تو انہوں نے اناؤنس کیا نا، خبر تو کافی دنوں کی تھی، 2-3 دن